فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط سے اور خوبصورتی سے گزارنے کے لیے اور اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے مقدس طریقہ مبارکہ پر چلے گا کامیابی پائے گا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس نظریے کو سمجھتے ہیں پر اسوہ حسنہ کے وسیع مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبانی دعویٰ تو بڑا وسیع کرتے ہیں لیکن عملی معاملات کے اندر کمزوری اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسوہ حسنہ کے وسیع مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک پہلو پر اپنی امت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری شادی میں صرف نکاح کا طریقہ شاید دین نے بتایا ہے۔ لوگ نکاح کے 5 منٹ تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تصور کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نہ جانے وہ کیا ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے صرف نکاح کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ حضور علیہ السلام کی مقدس اور جامع تعلیمات یہ ہیں کہ کریم نے فرمایا کہ لوگ مال اور حسن دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، تم دین دیکھ کر رشتہ کرنا۔ گویا رشتہ دیکھنے سے ہی اسلام نے رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ بالکل آغاز سے ہی دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ چھوٹا سا اور سادہ سا اور اپنی مرضی کا مفہوم بہت ساری چیزوں کا بیان کرتے ہیں۔ مثلاً میٹھا بولنا اخلاق ہے، تو میں اکثر عرض کرتا ہوں صرف میٹھا بولنا یہ اخلاق نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور جزوی طور پر کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے ہیں، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں۔ تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف میٹھا بولنا سنت نہیں بلکہ سچ بولنا سنت نہیں کہا، دیانتدار رہنا یہ کریم کا طریقہ ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کہا جائے جو بھی کیا جائے وہ اللہ کی مخلوق کے نفع اور فائدے کے لیے کیا جائے، لیکن ہرس کرنا، ہوس کرنا، طمع کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی جو ادا سب سے پہلے معروف ہوئی تھی اور جس کے سبب سے لوگوں نے حضور علیہ السلام
کو پکارنا شروع کیا تھا سب سے پہلے، وہ تو صادق اور امین ہونا کہ سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ تو اگر لوگ سچ ہی نہ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ ہی نہ کر پائیں، اور پھر وہ کہیں کہ ہم حضور کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مومن میں بخل کی اور بزدلی کی کمزوری پائی جاتی ہے، تو فرمایا کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، بددیانتی کرے گا، یا کوئی ایسی بات کرے جو خلاف واقعہ ہو۔ تو بھائیو، حضور کا وسیع اسوہ حسنہ جس کے اندر بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو کو حضور کا اسوہ حسنہ گھیرے ہوئے ہے، ہمیں اس وسیع مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل کو عداوت سے، بغض سے، کینے سے پاک رکھنا، فرمایا یہ میری سنت ہے۔ تو صرف مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت۔ اس وسیع مفہوم کو، اسوہ حسنہ کے اس وسیع مفہوم کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس کے نفاذ کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر میرے بھائیو، یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاشرتی زندگی گزاری ہے۔ درود پاک پڑھیے آپ سارے حضرات۔ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاشرتی زندگی گزاری ہے۔ حضور نے نکاح فرمایا ہے، محبوب کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد پاک عطا فرمائی ہے۔ حضور نے ازواج کے حقوق ادا کیے، بیٹیوں کی تربیت فرمائی، اپنے نواسوں سے محبت کی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے ہر روز رات کو ساری رات نفل پڑھیں، ہر روز روزہ رکھیں، نکاح نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو معاشرتی زندگی کو گزارا جائے، حقوق ادا کیے جائیں، ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے، تسبیح کے نام پر، چلے کے نام پر، وظیفے کے نام پر ذمہ داریوں سے نہ بھاگا جائے۔ اسلام اور حضور کا اسوہ حسنہ یہ اس بات کی کبھی دعوت ہمیں نہیں دیتے کہ ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تجارت چھوڑیں اور چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے تجارت سچ بول کے کریں، رزق حلال اور طیب کمائیں۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر حقوق العباد صحیح طریقے پر ادا کریں۔ تو اسوہ حسنہ کے اندر جو وسعت ہے اور اس کے مفہوم کے اندر جو ایک عالمگیر سبق ہے، اس سبق کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ
دین کے کسی ایک پہلو کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وسیع ذہن ہمیں عطا کیا ہے اس وسعت کو سمجھا جائے۔ آپ غور فرمائیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے نا تو وسیع بات کرتے، ارسلت الی الخلق، فرمایا اللہ نے مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، یعنی عالمی بات حضور ارشاد فرماتے۔ ہمارے ہاں نا ہمیں ایک ایک دو دو کر کے خود غرض بنا دیا جاتا ہے، اپنے بچوں کی سوچو، اپنے گھر کی سوچو، اپنے برادری کی سوچو، اپنے قبیلے کی سوچو۔ مسلمان کی سوچیں تو عالمی ہوتی، وہ تو وسعت ظرفی کے ساتھ سوچتا ہے، اور پھر حضور مومن کو دیکھنا بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو وسعت ظرفی، وسعت قلبی اور اپنے ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر اپنے سینے کو وسیع رکھنا، دوسروں کے لیے گنجائش رکھنا، بولی ہمیشہ محبت کی بولنا، اور کوشش کرنا کہ ہماری زبان یہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ آج تو والدین بیچارے اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہ کر دے جو بے ادبی والی ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، اگر تم ان کو راضی کر لو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناراض کرو گے، دل دکھاؤ گے، حقوق ادا نہیں کرو گے تو یہی معاملہ دوزخ کا سبب بن جائے۔ تو اسوہ حسنہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے نکھار دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کر کے درست کرنا۔ میں کس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آج ہم نے دین کو صرف تقریروں کا موضوع بنایا ہے، اور سٹیٹس لگانے کے لیے اور ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے نصیحتیں رہ گئیں، بلکہ سویرے اٹھ کے جتنے لوگوں نے ہمیں نصیحتیں بھیجی ہوتی ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سارے نیک ہو گئے، کیونکہ جس نے یہ بھیجی ہے وہ خود پتہ نہیں کتنا نیک ہوگا، کیا اس کا انداز ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، کوشش کی جائے اپنی زندگی کے شب و روز میں کہ اس طریقے کے مطابق اوقات کار مرتب کیے جائیں، ترتیب دیے جائیں جو دین ہمیں بتاتا ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ فرمائیے گا۔ درود شریف پڑھیں ہردے پاک سلام۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، اس پر آپ نے خاص توجہ کرنی، خاص۔ ہمارا کچھ اس طرح کا ذہن بن گیا ہے اور ہمارا کچھ اس طرح کا رویہ ہو گیا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، ہم سامنے والے کی تکلیف کو سامنے رکھ کر سوچتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، آپ دیکھیے نا کہ سامنے والا جہاں موجود ہے اور سامنے والا اس جگہ پہ موجود ہے وہ بھی تو ایک تکلیف کا شکار ہے، میں لیکن صرف اپنے درد کو درد سمجھنا اور کسی اور کی تکلیف کو تکلیف نہ جاننا یہ خود غرضی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ہم اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں اور حضور کے طریقہ مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ایک رعنائی اور دل کے اندر ایک عجیب کشش پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پیچھے سے نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے،
نماز ہو رہی ہے، جماعت میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس کے رونے سے۔ نماز ختم ہو تاکہ ماں کی اور بیٹے کی ملاقات ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نماز میں محبوب اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ دوسرے کہاں پہ ہیں، انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کی نماز، آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا میری گفتگو تو مکمل ہو گئی ہے، اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ درجنوں احادیث ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمایا دل کرتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھاؤں، تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ ضروری قرار نہیں دیتا۔ درجنوں چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان ساری چیزوں کو حضور کے اس مقدس اسوہ حسنہ کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کتب احادیث میں کتب سیرت میں پڑھتے بھی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بس اس کو نشستن گفتن برخاستن تک رکھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو سمجھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی جو کہ حضور کی سنت کی برکت سے ہونی چاہیے۔ تو وسیع مفہوم اسوہ حسنہ کا سمجھیں۔ ایک تو زندگی سچ بول کے گزاریں، بددیانتی نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں۔ ہمارے حضرت صاحب استاد صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جمعے کا ٹائم رکھو تو یہ نہ کہو کہ 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی، کہو بھئی 2:15 بجے تک آ جائیے گا، انشاءاللہ مناسب وقت پہ جماعت ہو جائے گی۔ کبھی ایک آدھ منٹ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جھوٹ ہو جائے۔ لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے، لوگ اس چیز سے پھر آگے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار اس نے کہا کیا ہے اور یہ کر کیا رہا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دل بڑا ہو، ذہن وسیع ہو، اس وسعت ظرفی کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ دوسروں کی تکلیف کو تکلیف جانا جائے۔ تشریف رکھیں۔ دوسروں کی تکلیف کو تکلیف سمجھے، دوسروں کے دکھ کو دکھ سمجھے، دوسروں کی پریشانی کو پریشانی سمجھے۔ صرف ہمارا دکھ ہی دکھ نہیں، ہم ہی صرف آزمائش میں نہیں، آپ دوسرے کی تکلیف کو جب سمجھیں گے تو سوسائٹی میں خیر پیدا ہوگی۔ آخری بات میری آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں دوسرے کی تکلیف کو بھی تکلیف سمجھیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں جہاں سامنے والا کھڑا ہے، اس جگہ پہ اپنے آپ کو موجود کر کے پھر آپ معاملہ کریں گے تو آپ کے لیے بڑی ساری آسانی ہو جائے گی۔ یعنی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ صاحب سو رہے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ کسی مجبوری سے اس شخص کو بریک لگانی پڑی ہے تو یہ سو کے اٹھا ہے، اٹھ جاتا ہے، یار دھیان نہ چلانا، وہ جناب آپ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، وہ بیچارہ ساری رات کا یا کئی گھنٹوں کا ڈرائیونگ کر رہا ہے، آپ کو اس کے درد کا احساس ہی نہیں ہے، اور آپ نے اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ نے آنکھ کھولتے تنقید کر دی ہے۔ معاملے کو سمجھے تو صحیح۔ اور اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں نوٹ کی کہ لوگ صرف اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو تکلیف جانتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا درد محسوس کرنے لگیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا مشکل میں تم پڑتے ہو تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر دے کے بھیجا کہ دوسروں کی تکلیف کو محبوب محسوس کرتے، تو اسوہ حسنہ کی وسعت کو سمجھیں۔ 2 4 5 سنتیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، یہی سنتیں نہیں، بلکہ سنت کے اندر ایک وسیع عنوان اور پہلو پایا جاتا ہے۔ اس وسیع عنوان کو، اس وسیع پہلو کو آپ سمجھیں۔ آج کل راتیں لمبی ہیں،
تہجد پڑھنا آسان ہے اور تہجد میرے نبی کی عظیم سنت ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو موبائل کو سائیڈ پہ کر کے جلدی سونا پڑے گا۔ جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے، لیکن اگر موبائل کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر ظاہر ہے دیر سے سوئیں گے تو سویرے دیر سے اٹھیں گے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، اور بات کرتے جہاں بھول گیا اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ میرا خیال ہے محفل جاری رہے گی ابھی۔